اور جیسے ہی حج کے لیے گئے پہلی بار، مجھے نہیں معلوم ان 16 حاجیوں میں پہلی بار کون جا رہا ہے. پہلی بار جو ہے گا تو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. جیسے ہی کعبے میں احرام پہن کے گیا، دیکھا کالا کالا غلاف، کعبۃ اللہ پر غلاف، حیران پریشان. ہم ولی اللہ پر غلاف چڑھائیں تو لوگ فتویٰ ماریں. ولی اللہ پر ہم غلاف چڑھائیں تو فتویٰ کی بمباری ہو. یہ کعبۃ اللہ پر کھلم کھلا غلاف، لاکھوں روپے والا، سونے کے تار سے آیتیں لکھی ہوئی، بے شک بہمولیہ، 1000 چادر جو غریب نواز میں چلتی ہے اس سے بڑھ کر یہ. ہم کو تو گجرات میں تانا مارتے تھے کہ ولی اللہ کی مزار پر غلاف چڑھاتے ہو، کیا اس کو سردی لگتی ہے، ٹھنڈک لگتی ہے؟ تانا مارتے تھے. ہم نے دل میں سوچا کیا کعبے کی دیوار کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ کیا کعبے کی دیوار کو سردی لگتی ہے؟ بتاؤ، کعبے پر غلاف دیکھا ہے کہ نہیں؟ کسی نے فتویٰ لگایا سعودی گورنمنٹ پر؟ ہم غریبوں پہ ہی فتویٰ لگاؤ گے؟ عرب کا امیر ڈرتے ہو، بھارت کا غریب سے لڑتے ہو. واہ واہ. اصل میں اس کا جواب وہ نہیں دیں گے کعبۃ اللہ پہ غلاف کیوں چڑھایا. اس کا جواب ہم دیں گے، کیونکہ ہم چڑھاتے ہیں، وہ چڑھاتے ہیں. بے شک حق ہے. سنی غلاف چڑھاتا ہے اور وہ چڑھاتے ہیں. اور جو لوگ اردو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چڑھانے میں زیر ہے، چڑھانے میں زبر. واہ واہ بے شک. ہم زبر ہیں، وہ زیر ہیں. واہ واہ. ہم کیوں چڑھاتے ہیں؟ ایک لڑکا کالج میں گریجویشن کر رہا ہے، الٹرا ماڈرنیٹ. باہر نکلا اور اپنے ایک ساتھی سے کہا، او مائی فرینڈ، پلیز ٹیک مائی بکس اینڈ کاپیز، پٹ ان یور ہینڈ، آئی ایم گوئنگ ٹو میک واٹر. ارے میرے دوست، میری کتاب کاپی تھامو، میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں. وہیں کنارے دیوار پہ جا کے کھڑے کھڑے فارغ ہو کر کے آیا، کتاب کاپی لیا، گھر آ گیا. نہ استنجا کیا، نہ پاکی کیا، کھڑے کھڑے. اس کو خیال آیا کتاب کا. وہ ڈھونڈنے لگا کتاب، نکالتا تھا، کھولتا تھا، دیکھتا تھا، نکالتا تھا، کھولتا تھا، دیکھتا تھا. اچانک ایک موٹی سی کتاب نکالی، کھولا تو تھر 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 کانپنے لگا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں قرآن آ گیا.
اس نے فوراً قرآن کو رکھا اور اپنے باپ کے پاس گیا. ابا جان آپ نے میری لائبریری میں قرآن رکھا، اچھا کیا، غلاف کیوں نہیں چڑھایا؟ بے شک. تو باپ نے کہا کتاب اللہ کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پر غلاف ہو تب بھی وہ کتاب اللہ ہے، اور غلاف نہ ہو تب بھی وہ کتاب اللہ ہے. بے شک. تو کہا ابا جان کتاب اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے، ہم جیسے ناپاکوں کو غلاف کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. واہ واہ سبحان اللہ. اگر قرآن پر غلاف ہوتا تو میری ناپاک انگلی اسے نہ چھوتی، بے شک. کترا جاتی. غلاف دیکھ کر میری ناپاک انگلی کترا جاتی. پاک ہوتی تو چھو کے جاتی. تو غلاف کو چھوتا کون ہے؟ جس کی حالت پاک ہو. بے شک. کتراتا کون ہے؟ جس کا نظریہ ناپاک ہو. بے شک. ایک بات اور سنو، میں نے ایک گریجویٹ سے کہا کہ میری الماری میں چلے جاؤ اور ڈسکوری آف انڈیا ریٹن بائی جواہر لال نہرو لے آؤ، مجھے کوٹیشن لینا ہے. وہ گیا 30 منٹ میں ڈسکوری آف انڈیا لے کے آیا. میں نے پوچھا تجھے 30 منٹ کیوں لگا؟ کہا حضور میں نے آپ کی الماری کھولی، جب ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا 10 کیپٹل ہے تو اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا شیکسپیئر کے ڈراماز کا کلیکشن ہے تو اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی اس میں جان کیٹس پر PhD ہے وہ اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا انڈین کانسٹیٹیوشن وتھ کمنٹری ہے تو وہ اندر کیا. 25 منٹ اسی میں نکل گئے. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا ڈسکوری آف انڈیا، لے کے آ رہا ہوں. اس گریجویٹ سے 30 منٹ لگا. میں نے کہا مفتی صاحب آپ چلے جاؤ صحیح بخاری لے کے آ جاؤ، مجھے ایک حدیث نوٹ کرنا ہے. مفتی صاحب گئے 40 منٹ میں بخاری لے کے آئے. تو کہا گریجویٹ 30 منٹ میں ڈسکوری آف انڈیا لایا، مفتی صاحب 40 منٹ میں صحیح بخاری لے آئے. مفتی صاحب اتنا ٹائم کیسے لگ گیا؟ بولا حضرت آپ کی لائبریری ہے یا کتابوں کا جنگل ہے؟ ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا ارشاد الساری اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا عمدۃ القاری اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا صحیح ابو داؤد ہے تو اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، دیکھا جامع ترمذی ہے تو اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، سنن نسائی ہے تو اندر کیا، پھر ایک موٹی. اسی میں 30-35 منٹ سرکار نکل گئے. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا صحیح بخاری ہے تو لے کے آیا. ایسے ہی تو ہوتا ہے. ارے میں نے کہا پڑھے لکھے لوگوں سے میں پریشان ہو گیا ہوں، میرے خادم کو بلاؤ جمن خان. ہمارے یہاں UP میں کوئی پرابلم نہیں ہے، جو جب پیدا ہوتا ہے وہی نام ہو جاتا ہے. پیر کو پیدا ہوا پیر ہوا، منگل کو پیدا ہوا منگرو، بدھ کو پیدا ہوا بدھ ہوا، جمعہ کو پیدا ہوا جمن. کیلنڈر کے حساب سے رکھ دیتے ہیں. جمن خان بولا جی حضور. میں کہا جا کے تم کیا کر رہے تھے؟ ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. وضو سے ہو؟ ہاں. جاؤ قرآن لے آؤ. وہ گیا 5 منٹ میں لے کے آ گیا. 5 منٹ میں قرآن لے کے لائبریری سے آ گیا. گریجویٹ 30 منٹ میں لائے ڈسکوری آف انڈیا. مفتی صاحب 40 منٹ میں لائے صحیح بخاری. 5 منٹ میں وہ قرآن لے کے آ گیا. ہم نے پوچھا اتنی جلدی کیسے تم لائے؟ کہا حضرت ہم نے الماری کھولا، کچھ ادھر ادھر دیکھنا نہیں تھا، جس پر خلاف دیکھا لیے چلے آئے. واہ واہ بے شک سبحان اللہ. ہاں اب سمجھ میں آیا؟ اے قرآن تجھے دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا ہے.
کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کتاب اللہ پہ غلاف چڑھاؤ. بے شک. ایک کعبہ تو مسجد حرام ہے, کہیں دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھاؤ. اے اللہ کے ولی, تجھے دوسرے مردوں کے ساتھ لیٹنا ہے, کہیں دوسرے مردوں کے برابر نہ سمجھا جائے. ولی اللہ پہ غلاف سبحان چڑھاؤ. اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. زیارت حرمین شریفین, زندہ باد. حضور غازی ملت, زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ. نعرہ رسالت. حاجیوں, کعبہ جاؤ, جب تک کعبۃ اللہ پر غلاف اتارو گے نہیں, ہم ولی اللہ کا غلاف اتاریں گے نہیں. پھر حج نے کیا کیا؟ احرام پہنایا, کعبے کا جلوہ دکھایا, غلاف کعبہ کا دیدار کرایا, اور کہا ابھی حج اسٹارٹ نہیں ہوا. حج اسٹارٹ ہی نہیں ہوا, نہ احرام باندھنے سے, نہ یہ نہ وہ. کعبے میں حج ہے, اور کعبے میں پہلا کام ہے حجر اسود کو چومنا. بے شک. حجر اسود اللہ نہیں ہے, غیر اللہ ہے. بے شک. حجر اسود غیر اللہ ہے نا, نون اللہ, اللہ نہیں ہے. چومو, ہاتھ اگر ہوٹ نہیں لگتا چومو, ہاتھ میں دے دو, رکھو, نیچے گرا. ہاں, ہر حال میں چومو. کس دا حجر اسود, یہ پہلا رکن ہے حج کا. منہ نہیں لگتا تو ہاتھ لگا کے ہاتھ چومو. ایسے ہاتھ لگائے اور ہاتھ چوما, حجر اسود کے چومنے کا ثواب مل گیا. چوم رہا ہوں ہاتھ, ثواب حجر اسود کا. بولے نسبت ہو گئی. واہ, بے شک. واہ, حق ہے. حجر اسود سے نسبت ہو جائے تو ہاتھ حجر اسود, واہ. میڈ ان انڈیا. میں بھارت میں پیدا ہوا, مٹی یہیں کی ہے, یہیں کے خمیر سے میرا بدن بنا, اور میں نے حجر اسود سے چھو دیا, ہاتھ لگایا تو ہاتھ حجر اسود بن جائے. اسے چومنا, حجر اسود کے چومنے کا ثواب اگر دل مل جائے. اوہ, بے شک, بے شک. واہ, حق. میں نے پوچھا تم نے کیوں چوما؟ بولے جنتی حجر ہے, جنتی حجر, نو ڈاؤٹ. میں بھی اسی لہجے میں بولا, جنتی حجر چومتے ہو, شرم نہیں آتی؟ تو جنتی بشر چومنے میں. واہ, واہ, بے شک. جنتی حجر چوما جا سکتا ہے تو جنتی بشر کیوں نہیں؟ حجر بڑا کی بشر؟ بشر. جنتی حجر بڑا ہے تو جنتی بشر سے تھوڑی بڑا ہے. ان کا نبی نے چوما ہے. اس لیے ہم چومتے ہیں. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کسڈ حجر اسود, سو آئی فالو ہم. I kiss because of holy prophet. ان کے کارن ہم چومتے ہیں. انہوں نے چوما, نبی نے چوما. اچھا, ہمارے چومنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے چوما. نبی نے کیوں چوما؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ امتی کی وجہ ہے کہ نبی نے چوما. نبی کی وجہ کیا ہے؟ نبی نے اسی لیے تو چوما
کہ لوگ جنتی کے چومنے کو شرک نہ سمجھیں. میری سمجھ میں یہی فتویٰ نہیں آیا کہ چومنا شرک ہے. غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، یہ فتویٰ میری سمجھ کے باہر ہے. کیونکہ چومنا شرک ہو ہی نہیں سکتا. چومنا کبھی ثواب ہے، چومنا کبھی جائز ہے، چومنا کبھی حرام ہے. شرک تو ہوتا ہی نہیں. آپ نے ماں باپ کے قدم کو چوما تو ثواب ہے، بے شک بے شک. اولاد کو چوما تو جائز ہے، بے شک. پڑوسن کو چوما تو حرام ہے. شرک تو ہے ہی نہیں. چومنا شرک نہیں ہے، شرک توڑ ہے، شرک شکن ہے، شرک سے بچاتا ہے. چلو سمجھا دوں. آپ میں سے کوئی ہے جو اللہ کو چوم سکتا ہو؟ پورے گجرات میں کوئی ملے گا جو اللہ کو چوم لے؟ پورا اتر پردیش اس کے نام کر دوں گا جو اللہ کو چوم لے. کوئی بولا کیا اتر پردیش آپ کے باپ کا ہے؟ بنے گا یہ چوم ہی نہیں پائے گا، مجھے دینا کہاں ہے؟ اللہ کو چوما نہیں جا سکتا. پکا فائنل؟ اور پیچھے والے اللہ کو چوم سکتے ہو؟ نکی؟ پکا؟ شیور؟ لاک کر دوں؟ تو جب یہ طے ہو گیا کہ ہم اللہ کو چوم نہیں سکتے، توجہ، جب یہ طے ہے کہ ہم اللہ کو چوم نہیں سکتے تو یہ بھی طے ہو گیا جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا. ہاں بے شک بے شک. حق ہے. واہ واہ حق ہے. بے شک. تو عیسیٰ مسیح کے معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے انہیں ابن اللہ کہہ دیا. کہیں غوث اعظم کی کرامتوں، غریب نواز کے چمتکاروں کو دیکھ کر، اللہ کے ولی کے محیر العقول معاملات کو دیکھ کر کہیں لوگ انہیں خدا نہ کہہ دیں تو تم انہیں چوم لو تاکہ دل بول پڑے میں نے چوم لیا ہے، یہ اللہ ہو نہیں سکتے. بے شک بے شک. تو اس چومنے نے ہمیں شرک سے بچا لیا. اس نے کہا نبی نے حجر اسود کو چوما ہے، حجر اسود کو چومو. حجر کو چوما ہے، حجر کو چومو. پتھر کو چوما ہے تو پتھر کو چومو. بشر کو کہاں چوما ہے جو بشر کو چومو. انسان کو نبی نے کہاں چوما ہے جو انسان کو چومو. آدمی کو کہاں چوما ہے جو آدمی کو چومو. تو تم بھی اسی ڈائلاگ سے بولنا میرے نبی نے آدمی کو بھی چوما ہے، میرے نبی نے انسان کو بھی چوما ہے، میرے نبی نے بشر کا بھی بوسہ لیا ہے. بتاؤ امام حسن کو چوما ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. امام حسین کو چوما ہے کہ اللہ. نہیں؟ پیشانی حسن کو چوما ہے کہ نہیں؟ گلو حسین کو چوما ہے؟ واہ واہ بے شک. اپنے گھر میں حسن حسین کو چوما. اللہ کے گھر میں، بے شک. ہاں سبحان اللہ کے گھر میں حجر اسود کو چوما، اپنے گھر میں حسن حسین کو چوما، اور ہم غریبوں کو رستہ دکھا دیا. ایسا حجر ملے تو حجر چومو، ایسا بشر ملے تو بشر چومو. سبحان اللہ. بے شک، سبحان سبحان اللہ. اللہ. بے شک. سبحان اللہ. آخری بات، the reason of our kiss, main reason kiss of prophet. نبی نے چوما تو حجر اسود کو ایسے مت چومنا جا کے، ایسے مت چومنا، نو ساؤنڈ، آواز نہ آئے، بس اپنا ہونٹ موقع ملے تو لگا دینا، لائک دس، بس
ایسے ہوٹ لگ گیا. نبی نے ایسے ہی چوما تھا. لپس ٹچڈ اسٹون, لب لگ گیا. پوری دنیا کا مسلمان اس لیے چومتا ہے کہ نبی کا لب لگا. بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پلیز ایک لفظ آ رہا ہے, مزہ آئے گا. اس لیے چوما دنیا نے, مسلمانوں نے, کہ نبی کا لب لگا. نبی کا لب لگا. قیامت تک چومو, نبی کا لب لگا. دنیا بھر کے مسلمانوں چومو, نبی کا لب لگا. واہ واہ. امپورٹنس ہے, نبی کا لب لگا. مہتوپورن ہے, نبی کا لب لگا. درجہ معلوم نہیں, نبی کا لب لگا. تو حجر اسود وہ پتھر ہے جس پر نبی کا لب لگا, اور گنبد خضرا وہ ہے جہاں نبی کا سب لگا. واہ واہ. بے شک. جب لب لگنے میں یہ اہمیت ہے تو سب لگنے میں. اور لگے پر ایک بات کہوں جو دل کو لگے. لب لگا اور ہٹ گیا. نبی کا لب لگا اور ہٹ گیا. گنبد خضرا کی قبر میں نبی کا سب لگا, اب تک نہیں ہٹا. یہ ٹیمپوریری نسبت ہے تو یہ عالم ہے. قبر انور میں تو پرماننٹ. اب وہاں سے آپ گئے مینا اور گئے شیطان کو مارا. کیا یار, شیطان تو وہاں ہے ہی نہیں. بڑا شیطان, مجھلا شیطان, چھوٹا شیطان, کہاں ہے وہ؟ پاگل ہے جو حج میں وہاں کھڑا ہوگا پٹنے کے لیے. کھمبا مار کے آتے ہو کہ تو شیطان کو مارا. کھمبا شیطان ہے, اب وہ ایک دیوار بنا دیا, دیوار شیطان ہے. جہاں پٹنے کا پروگرام ہو, 30-40 لاکھ حاجی مارنے آئے ہوں, وہاں کوئی پٹنے کے لیے جائے گا؟ تم نے اسے شیطان کیوں کہا؟ وہاں تو شیطان ہے نہیں. واستوکتا کیا ہے, ریئلٹی کیا ہے؟ حضرت وہاں شیطان نہیں ہے, مگر شیطان وہیں کھڑا ہو کر اسماعیل کو دھوکہ دے رہا تھا, ابراہیم کو بہکا رہا تھا. وہاں شیطان کھڑا نہیں ہے, لیکن کھڑا ہوا تھا. اس کا قدم یہاں پڑا ہے, اسی قدم پر پلر ہے. تو جگہ کی توہین, جگہ والے کی توہین. ہم جب جگہ کو کنکری ماریں گے تو شیطان کو مارا. بے شک. وہاں شیطان ہو نہ ہو, اس کی جگہ تو ہے. تو جگہ کی توہین, ذات کی توہین. حج نے سکھایا اسی جگہ کی توہین کرنا جس کی ذات توہین کے لائق ہو. کبھی نبی کی قبر کی توہین نہ کرنا, یہ نبی کی ذات ہے. بے شک. ولی کی قبر کی توہین مت کرنا, یہ جگہ ولی اللہ کی ہے, جو جگہ نبی اللہ کی ہے, جو جگہ کلیم اللہ کی ہے, جو جگہ خلیل اللہ کی ہے. اس کی توہین انبیاء کی توہین ہے, اولیاء کی توہین. حج کرو تو حج کا مقصد بھی سمجھتے چلو. اب اتنی محنت کر کے جب آئے ہیں تو اب مدینہ چلو. شعر پر بات ختم کرتا ہوں. کعبۃ اللہ سے بستان مدینہ کی طرف, کعبۃ اللہ سے بستان مدینہ کی طرف لینے کو حج کا ثمر جائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.